جن کو جان کا خطرہ ہوتا ہے وہ لوگ سامعین کو دور بٹھاتے ہیں اور ہمارا ایمان یہ ہے ہمارے موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ہے سارا پاؤ جالا، ایک ہی ساؤنڈ رکھ دیجئے اسے۔ تیلگو میں کیا بولنا ہے؟ ایک ہی ساؤنڈ رکھو بولے تو اب تیلگو میں سیکھنا کا تو ایک شادی یہاں کرنا پڑیں گا۔ وہی ساتھی ان کو بتاتے ایک ساؤنڈ سمجھتے، بہت اچھے۔ ہے سارا پاؤ جالا ہمارا نبی،
سبحان اللہ بولی نہیں بول کر گزشتہ مرتبہ 2 گھنٹے تقریر کریا ہوں. کیا مولانا؟ اب 4 گھنٹے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی ابھی برابر ریپیئر نہیں ہوئی ہے. بولو سبحان اللہ بولو. اسٹیج سے ساؤنڈ کم رہے، سامنے سے زیادہ رہے. سبحان اللہ. ہے سارا پاؤ جالا ہمارا نبی. کھائے نہیں کھائے؟ کھا لیے؟ کھا لے کوئی حال ہے. اٹھو چلو اٹھو چلو اٹھو چھوٹو ادھر چلو ادھر. شاباش. ہے سارا پاؤ جالا ہمارا نبی. رحمت حق تعالی ہمارا نبی. قرآن پاک کے بعد نبی کی نعت پڑھنے اور سننے میں جو مزہ اللہ تعالیٰ رکھا ہے کسی اور چیز میں وہ مزہ نہیں حضرت. نوجوانہ بیٹے ہیں تمہیں بھی سیکھو نعت گیت پڑھنا. خالی گانے گالے کو رکھتے ہیں. ایک نوجوان بولے ہماری آواز اتنی پیاری نہیں ہے نا حضرت. میں بولے سب کی آواز پیاری ہے، ہمیں حضور کے غلام، ہمیں ہر چیز اچھی ملی ہے. حفاظت کرے تو ہر ایک کی آواز پیاری، حفاظت نہیں کرے تو ابھی مولوی صاحب کی آواز کئی کوئی اتنی پیاری ہے کہ تو وہ دم نہیں مارے. مارے کیا حضرت؟ ہمارے نوجوانہ دمہ مارکو 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 یہ نلہ پرانی چیتک کا سائلنسر ہوگا. کبھی بھی فون میں سلام کرتا جواب بھول جاتا. حضرت السلام علیکم. بچاؤ آواز بچاؤ. قرآن پڑھو، نبی کی نعت پڑھو. بچوں کو جھولا جھلاتے وقت تمہیں پڑھ کر بچوں کو جھولا جھلاؤ، اثر پڑے گا. حضرت خواجہ مختار کاکی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے بچے تھے، ماں نے حضرت کو مدرسے میں داخلے کے لیے لے کر گئی. آج بھی مزار ہے دلی میں حضرت کی. 3.5 پونے 4 سال کی عمر حضرت کی لے کر گئے. حضرت نے پوچھا اماں کیا بات ہے؟ حضرت میرے بچے کو قرآن پڑھا. بیٹھو بیٹے، بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ خانی. خالی حضرت اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا ہے. اب حضرت پڑھائی چھنی بچہ سورہ فاتحہ پورا پڑھ کر سنا دیا. چلو بھی چھوٹے بچے ماں باپ یا مسجدوں کو جاتے جاتے سیکھ لیا رہیں گا بچہ بول کر حضرت خاموش رہے تو بچہ سورہ بقرہ بھی شروع کر دیا. پورا سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، حضرت سنتے جا رہے ہیں. دیکھیں گے گاڑی کہاں رکتی. سورہ بقرہ کا تو معلوم؟ ارے معلوم؟ کریم نے کیا کہتے ہیں بانسواڑہ کے قرآن میں سورہ بقرہ ہے؟ الحمدللہ ہے. دکھاؤ گا تو دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ والیوم ڈاؤن ہوگا دیکھو. ہاں بولے کون جو پڑھے؟
नहीं बोले सोचने मतलब ये है कि कुरान नहीं पढ़े। आज तक नहीं मालूम कि उनको कुरान में कितने सूरत ही, कितने पारे ही, कौन सी सूरत का क्या नाम है। अफसोस कि ऐसे भी मुसलमान। जाको नहीं कश्मीर को, लेकिन नाम से वाकिफ है। यूपी को जाकर नहीं, नाम से वाकिफ है। बिहार को जाकर नहीं, नाम से वाकिफ है। अमेरिका जाकर नहीं, नाम से वाकिफ है। जापान जाकर नहीं, नाम से वाकिफ है। चाइना जाकर नहीं, नाम से वाकिफ है। तो फिर पढ़कर नहीं तो क्या हुआ, कम से कम नाम से तो वाकिफ होते कि सूरह फातिहा है, सूरह कुरान के अंदर सूरह बकरा है, सूरह यासीन है, सूरह रहमान है, सूरह इखलास है, सूरह फलक है, सूरह नास है। 114 सूरतें। अल्लाह अकबर। कुरान बेसिक इल्म तो रखो नौजवानों, बेसिक इल्म। ढाई पारे का तकरीबन सूरा है और कुरान पाक के 114 सूरतों में सबसे बड़ा सूरा सूरतुल बकरा। और यहाँ एक हालत की बात बोलता हूँ। लोग कहते हैं कि हमें गाय को मोहब्बत नहीं करते। गाय मालूम, गाय गाय माता। जिस गाय को तुम पूजा करते हो, उस गाय के नाम का सूरा हमारे कुरान में है। मखलूक इबादत के लायक नहीं, खालिक इबादत के लायक है। ये सबक देता है अल्लाह का कलाम। ढाई पारे का सूरा। ये स्टेज में बैठे हुए उलमा से, आपके मुफ्ती साहब से आप पूछ कर देख ले, एक पारा तजवीद के साथ, तरतील के साथ जिस तरीके से पढ़ना है, उस तरीके से पढ़ने के लिए कम से कम पौना घंटा तो लगता। क्या बोले साहब? कितना स्पीड पढ़े तो भी पौना घंटा, और टिका कर पढ़े तो 1 घंटा, और टिका कर पढ़े तो 1.25 घंटा। और ये कुरान का मौजिजा है। इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तेज पढ़ो तब भी अदा होता है, आहिस्ता पढ़ो तब भी अदा होता है। यही कुरान का मौजिजा है। हम एक पारे को पौना घंटा बोले तो 2.5 पारे को कितना हुआ? 2 घंटे तो कम से कम होते। हजरत सुनते जा रहे हैं, कहाँ गाड़ी रुकती देखेंगे बोलकर सुनते जा रहे। हजरत के सामने बच्चा पढ़ता जा रहा है। जब बच्चा सूरह बकरा के इख्तिताम पर पहुंचा, अब इजाजत लेता है कहीं हजरत को थकान न हो, हजरत और आगे बढ़ूं। तो बच्चे ने कहा कि मियाँ जरा थकी हुई है तबीयत, फिर सुनेंगे हम। फिर माँ से पूछा, माई कहीं मेरा इम्तिहान लेने तो नहीं आई तू? तेरे बच्चे को तू बिस्मिल्लाह खानी कराना चाहती है, जबकि तेरा लाल तो हाफिज़े कुरान है। सीरत पर बात करना है, लेकिन मुब्तदी शुरू की बातें अर्ज कर रहा हूं। माई तू तो बिस्मिल्लाह खानी कराना चाहती है, तू तो तेरे बच्चे को अलिफ बा ता से सबक शुरू कराना चाहती है, मुफरदात और मुरक्कबात का सबक पढ़ाना चाहती है। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चंद सालों में तेरा बच्चा कुरान नाज़रा पढ़ने वाला बन जाए। आइंदा चलकर तेरी ख्वाहिश है कि तेरा बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाए। अम्मा देख के तेरा बच्चा तो हाफिज़े कुरान है, क्या राज है, क्या बात है। तो तब माँ की तरफ से बच्चा जवाब देता है हजरत वाला को कि हजरत ये राज मेरी माँ को नहीं, मुझे मालूम है, इसलिए कि मेरी माँ कुछ नहीं जानती। बात दरअसल ये है हजरत वाला कि मैं बाप के साए से महरूम हूँ, मैं यतीम हूँ। मेरी माँ, बाप और माँ दोनों की मोहब्बत का हक
ادا کرتی ہے، اور قرآن سے میری ماں کو اتنی محبت ہے، مجھے دودھ پلاتی ہے تو قرآن پڑھ کر، مجھے گود میں سلاتی ہے تو قرآن پڑھ کر، میرے سرانے بیٹھتی ہے تو قرآن پڑھ کر، جھولا بھی جھولاتی ہے تو قرآن پڑھتے پڑھتے میرا جھولا جھولاتی ہے۔ میری ماں کی تلاوت کو سن کر تقریباً میں 14 پاروں کا حافظ ہو گیا۔ پڑھو، قرآن پڑھو، نعت پڑھو، ذکر کرو، درود پڑھو، تبھی تو ایک ماحول بنے گا۔ عمل نہیں کرے تو ماحول نہیں۔ چلتے چلتے تم نہ بھی آ جاتا پڑھنا، ہمیں بھی جب مدرسے میں داخل ہوئے ہم نہ بھی کبھی آتا نہیں تھا، آتا تھا آپ لوگوں کو آتا تھا نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مدرسے میں جا کر داخلہ لے کر محنت کر کے اساتذہ کی تربیت کو زندگی کا حصہ بنائے، آج الحمدللہ کچھ پڑھنے اور پڑھانے کے قابل بن گئے۔ کون کون نعتیں سیکھیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ پورے کانگریس والے دکھ لیے، ہاتھ اٹھا دو۔ ہمارا نبی جب میں بولوں گا تو آپ بھی میرے ساتھ بولیں۔ ہے سارا پاؤ جالا ہمارا نبی۔ منہ کھول کو پڑھو، تمہیں پڑھے تو مجھے کیسا دکھ رہا ہے بولو؟ جلوے کی عرض رویسا کا دکھ رہا ہے۔ جلوے کی عرض کو تو سمجھتے کہ حضرت یہاں شادی گیری ہو جا کو، نکاح ہو جا کو، دلہن کو رخصت کرتے وقت چپ کے روتی نہیں، وہی ساروئے سکا دکھ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں روتی تھی، صحیح روتی تھی، تو یہ زمانے میں چپ کے روتی سے، بلکہ روتی چ نہیں کی، میک اپ چل جاتا نا۔ 15,000 روپے کا میک اپ کئی کو میں چند آنسوؤں کے خطروں کی وجہ سے برباد کروں، روتی چ نہیں آ رہا۔ بانسوڑا میں روتی؟ ہاں دیکھیں، سچ بولے۔ میری والدہ فرماتی جو عارس روتی نہیں اس کے چہرے میں حسن نہیں۔ زمانے میں بھی شادی ہوتی دلہنیں روتی تھی، آج سے 1000 سال پہلے شادی ہوتی تھی تب بھی دلہنیں روتی تھی، 1500 سال پہلے شادی ہوتی تھی دلہنیں روتی تھی، 2000 سال پہلے شادی ہوتی تھی دلہنیں روتی تھی۔ حضرت دلیل کیا؟ یہ تو مولوی صاحب بیٹھے تو دلیل کے ساتھ بات کرنا، تمہیں پوچھے تو دلیل دے، تو جنٹلمین پوچھے تو دلیل دیتا نہیں۔ آج کل صورت دیکھے تو پسل بنڈا، کیا ٹی وی مسئلہ بولے تو بخاری میں ہے کہ انہیں پوچھتا گھگو بن جائے۔ دلیل کی ضرورت ہے، دلیل کی نہیں۔ علماء کو دلیل کی ضرورت ہے، مسئلے کی نہیں۔ ارے کیا بھئی یہ رات دن ہو لے کر رہی ہے؟ ادھر دکھا نہیں سکتے، دیکھ قطب مینار کیا دیکھ رہا ہے؟ امام صاحب رکوع سے اٹھے کیا دیکھ رہا ہے؟ ہماری نمازوں میں توجہ نہیں رہتی، نہ سیرت کے جلسوں میں توجہ رہتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، توجہ نہ ہو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر عمل کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ پوری توجہ ادھر رکھنا، پوری توجہ۔ کیا بول رہا تھا؟ عام لوگوں کو مسئلے کی ضرورت ہے، دلیل کی نہیں۔ علماء کو دلیل کی ضرورت ہے، مسئلے کی نہیں۔ حضرت یہ مسئلہ ہے جائز کی ناجائز،
पूछना, जायज बोले तो भी सुन लेना, नाजायज बोले तो भी सुन लेना, बस उतना काम तुम्हारा। अब कभी हमें उलमा बांट कर बात करे, जायज और नाजायज के बारे में बहस हो गई, मैं जायज कहूं और मौलाना नाजायज कहे, तो मौलाना और मेरे दरमियान में ये बात जायज है कि वो मुझसे दलील पूछे, मैं मौलाना से दलील पूछूं। फिर भी दे डाल तुम दलील सुन लो। हर दौर में शादियां हुए तो दुल्हना रोते थे, क्या दलील है? फुकाहा ने लिखा है, निकाह के वक्त लड़की से भी पूछो, लड़के से भी पूछो, उसे बोलते ईजाबो कबूल। शादी होती है बांसवाड़ा में, नहीं पूरे मोदी जी के मसलक के की शादी नहीं करना, शादी करना। शादियों को आसान बनाओ और शादियां जल्दी करो, बड़े बड़े गुनाह खत्म हो जाएंगे। मैं साफ बंगाल के अंदर कहता हूं और दूसरे शहरों में कहता हूं, जराइम को खत्म करने के लिए कानून की जरूरत नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैगाम की जरूरत है। चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, बल्कि सारी दुनिया के हुकूमतों के दरवाजे खिटखिटाकर आतिश कहता है, तुम चाहते हो तुम्हारे अपने मुल्क से पाप खत्म हो जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे अपने मुल्क से जुर्म खत्म हो जाए, जिना और बलात्कारी खत्म हो जाए, चोरी खत्म हो जाए, झूठ खत्म हो जाए, धोखा खत्म हो जाए, तुमको नया कानून बनाने की जरूरत नहीं, नया कानून बनाने की जरूरत नहीं। तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कानून को अपना लो, 1 महीने के अंदर सारे आलम का माहौल बदल सकता है। जराइम को खत्म करने का कानून जितना सख्त इस्लाम में है, किसी और धर्म में है? अरे मुंडी तुम्हें हलाओ रे बाबा, है कौन तुम्हें चुराए तो? जितने दुनिया के अंदर मज़ाहिब है मौलाना, उसमें से इस्लाम ही तन्हा ये कहता है, मर्द चुराए के औरत चुराए, चोरी साबित हो गई, हाथ काट दो। एक बात जहन में आ रही है, बोलूं कि न को? ना पुलिस मुझे पकड़ ली तो वही जाते, फिर भी बोला क्या क्या बोल जाए। मुल्क में अगर ये कानून बनिया, बोलो पब्लिक से ज्यादा लीडरों के हाथ कटेंगे। करप्शन पब्लिक के अंदर नहीं, करप्शन हुकूमत के कारिंदों के अंदर। शाबाश। करप्शन भोली भाली आवाम के अंदर नहीं, ना हिंदुओं के अंदर है, ना मुसलमानों के अंदर है, ना सिखों के अंदर है, ना ईसाइयों के अंदर है, ना दलितों के अंदर है। हमारे इस मुल्क भारत में जितने मजहब के लोग हैं, उन तमाम मजाहिब के आम लोगों के अंदर करप्शन नहीं है, बल्कि हुकूमत में जो कदम रखकर कुर्सियों में बैठकर राजनीति कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके अंदर आज सबसे ज्यादा करप्शन है, सबसे ज्यादा। मजाक किया, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? हक बात बोलने के लिए मोहम्मद का कोई गुलाम डरे तो डरे, लेकिन मोहम्मद का वारिस नहीं डरता। ला इलाहा इल्लल्लाह
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हर बंदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है। लेकिन ये उलमा गुलाम नहीं, वारिस है, वारिस। आप आशिक हैं, उलमा वारिस है। उलमा के अंदर हुजूर की हिम्मत के खतरे हैं, खतरे। सख्त कानून अगर करप्शन के खिलाफ, चोरी के खिलाफ, जिना के खिलाफ, धोखे के खिलाफ, झूठ के खिलाफ अगर कवानीन है, सख्त से सख्त रब्बे काबा की कसम वो इस्लाम में है। हजरत उमर, जानते हैं हजरत उमर को? अभी तकरीर शुरू करया नहीं, बात पढ़ते पढ़ते आ गया हजरत यहाँ। तुम्हें पलट को देखे तो मुझे डर हो रहा है। बैठेंगे? बहुत बड़ी कुर्बानी देकर बैठा हूं आज मैं आपके साथ। मेरे साड़ू का इंतकाल हुआ है और एक रिश्ते से वो मेरा दामाद भी लगता है, क्योंकि उसकी सास मेरी खालाजाद बहन है, उसके ससुरे मेरे खालाजाद भाई हैं। 3 बहनों की हम औलाद हैं। उनका दामाद मेरा दामाद है। क्योंकि फासला लंबा होने की वजह से मैंने सोचा भाई शिरकत तो फर्ज किफाया है, आपके पास आना तो ये मेरा हक है, इसलिए मैंने वो कुर्बानी देकर आपके साथ बैठा हूँ। इस नीयत से बैठा हूँ कि ऐ अल्लाह, हमारे बैठने और बिठाने में जो अजर का हिस्सा मुझे मिलेगा, अल्लाह मरहूम को अता फरमा। हजरत उमर को जानते हैं? उमर को निजामाबाद में ही नहीं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। नौजवानों गौर से सुनो, गौर से। सच फरमाया उस मासूम ने, तुम दुनिया में मुब्तला हो चुके हो, तुम्हें दीन पसंद नहीं, नबी की सीरत पसंद नहीं, तुम्हें कुरान पसंद नहीं, तुम्हें नात पसंद नहीं, तुम्हें दीनी माहौल पसंद नहीं, तुम्हें जलसे पसंद नहीं, तुम्हें इस्लाही मजलिसें पसंद नहीं, तुम्हें आवारगी पसंद है, तुम्हें आजादगी पसंद है, तुम्हें अय्याशी पसंद है, तुम्हें हंसना हंसाना पसंद है। तुम बहुत दूर जा चुके हो। एक नाम अगर तुम्हारे साथ ना होता तो फिर माहौल भी तुमको मुसलमान न समझता। रबीउल अव्वल रबीउल सानी में कोई जलसे होते हैं हजरत, मैं तो बिजी रहता हूँ। एक शहर से मुझे फोन आया, मौलाना एक तारीख अक्टूबर में। मैं बोला नहीं हजरत, मेरे पास अक्टूबर पूरा फुल है। नवंबर के शुरू में मैंने कहा कि नवंबर के शुरू में भी फुल है। आखिर उन्होंने पूछा आपके पास है कौन सी तारीख? तो मैं देखा, डायरी देखने के बाद मैंने कहा कि नवंबर की 19 तारीख, जल्दी बोले तो ये एक तारीख है। तो नहीं हजरत 19 तारीख तो नहीं हो सकता हजरत। की भाई? नहीं हजरत उस वक्त वो क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल है, 100 लोग आते नहीं। एक तरफ नबी की सीरत का जलसा हो और एक तरफ क्रिकेट का फाइनल हो। ईमान का यहाँ इम्तिहान होगा। अगर जलसे को आ गया समझो कि ईमान बाकी है। सच्चे के वो जलसे के मुकाबले में अगर लहो लाइब को तू तरजीह देता है तो फिर तू नाम का मुसलमान है, काम का मुसलमान नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्या दौर खिलाफत हजरत उमर की? 10 साल से ज्यादा हजरत उमर ने खिलाफत फरमाई। हजरत के दौर में एक औरत 1500 किलोमीटर का तन्हा सफर माल मता के साथ करती है। मजबूर थी, वरना औरत को तन्हा सफर करने की इजाजत नहीं। बांसवाड़े से कामारड्डी को जाने की इजाजत नहीं है।
اس سال مودی جی ہے نا 4000 عورتوں کو بغیر کسی مرد کے تنہا عورتوں کو حج کو بھیجے، انہوں بھی خوش، جانے والی عورتیں بھی خوش کی کہتو یہ عورتوں کے حق میں مودی جی ہی نا ابو حنیفہ کے پوترے کیا بولا نا؟ اب انہوں نے اجازت دے دی، کیا دے دی؟ عورت تنہا سفر کر سکتی ہے، ہماری حکومت بھی کیا انداز، کیا محبت بھائی بہنوں، اگر تم حج کو جانا چاہتی ہو تو تم جا سکتی ہو، شریعت کے ان کے پھپا کی جو نبی فرما دیے، جو صحابہ فرما دیے، ابو حنیفہ کا اجتہاد پتھر کی لکیر، امام شافعی کا استدلال پتھر کی لکیر، امام مالک کا اجتہاد پتھر کی لکیر، امام احمد بن حنبل کا اجتہاد پتھر کی لکیر، یہ سب شریعت بتانے والے ہیں، شریعت بنانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے جو کہا وہی شریعت، نبی نے جو فرمایا وہی شریعت، قرآن میں جو ہے وہی شریعت، کسی کے کہنے اور کسی کے نہ کہنے کا اثر اسلام پر نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی قانون توڑتا ہے، میں کہتا ہوں کہ موت کا انتظار کرو، حساب حشر میں نہیں، ان مسائل کا حساب خبر ہی سے شروع ہو جائے گا۔ نہیں کر سکتی عورت تنہا سفر، نہیں۔ نبی کا قانون توڑ کر نبی کے شہر میں جاتے ہو، آقا کو کتنا غصہ آئے گا۔ میرے گھر کی شادی میں مثال بول رہا ہوں، نہیں ذرا مثال بدل دیتا ہوں کیونکہ تو مسلمانوں سے ذرا ڈرنا۔ تمہارے گھر کی شادی میں مجھے دعوت نہیں ہے، میں اگر گھس گیا کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کی کہتا ہوں بانسواڑہ میں ایسا چل رہا ہے، دعوت دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا، اس میں تسلی کیا کہتا ہوں، بھولگا رنگا پکا دوست میرا، انہیں 2 مرتبہ رستے میں سلام کرا، یہ پکا دوست، خالی 2 مرتبہ رستے میں سلام کرا نا، انہیں پکا بن گیا۔ سو بیٹی کی شادی کے بارے میں سنتے ہی منجے 2 مرتبہ سلام کر کوئی انہیں بھولگا نہ، بھولگا رہنا، سیدھا گھس جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا بغیر دعوت کے جا کر کھانا جہنم کی آگ کھانے کے برابر۔ اور ایک ظلم سنے تو تعجب کریں گے، مولانا آپ اکیلے یہ گھگوٹ نہیں جاتا، 4 میں 4 گھگووں کو بلا لے کو جاتا۔ آرے پٹھے میرا خاص دوست باؤں نے آبا پروانی ایسے تو ڈاؤٹ ہو رہا ہے یہ فساد یہاں بھی ہے۔ ارے دوست سمجھ کو جانے والے تو دور کی بات، دوست بھی نہیں دشمن بھی نہیں، کوسی بلڈنگ میں زیادہ لیٹر ہتھیں کی گھس جا رہا ہے۔ 2 دوستوں کو آپس میں بڑی بھوک تھی، کہتے جالے کو تھے، پیسے بھی جیب میں نہیں ہی، کیا کرنا؟ ایک جگہ دعوت چل رہا تھی، دوست کو بولا کہتے چل جیں گے، دیکھو کھا لیں گے بول کر، چل اتنا غلاٹا ہے نا، ہنگامہ آنا ہے، کون معلوم ہوتا نہیں، تو بھی میں آمنے سامنے بیٹھیں گے، تو منجے پوچھ، تو میں آرس والے کی نوشو والے بول کر، تو آرس والا بول میں نوشو والا بولتا ہوں۔ سیدھا گئے جا کو بیٹھ کے دسترخوان میں دکھاوے گا، السلام علیکم، ارے خیریت کیا، اللہ کا فضل ہے، تمہیں کیسا یہاں؟ میں آرس کے خلیرے بھائی کا، چچیرے بھائی کا سالہ۔ کون گیا ہے؟ بابا بابا بابا، انڈیا کا بارڈر پار کر دلیا ہے رشتہ یہ، آرس کے خلیرے بھائی کے چچیرے بھائی کا سالہ۔ اب اسے آپ کیا؟ ارے نوشو کے ماموں کے پھپا کے چچا کا پھپا، یہ تو افغانستان میں چلے گا رشتہ۔ ابھی لوگ دونوں نوشو آرس والے بولے تو بازو والا بولے گا تیرے بابا چپکے کھانے کو جاؤ، یہ شادی کی دعوت نہیں، یہ چہلم کی دعوت ہی ہے۔
یہ کسی کی شادی کی دعوت نہیں، جہلم کی دعوت۔ دعوت نہ ہو تو مت جاؤ، اگر دعوت ہو تو ضرور جاؤ۔ آقا نے دعوت کی اہمیت بھی بتائی اور دعوت دیے بغیر جانے والے کی مذمت بھی بیان فرمائی۔ دعوت نہیں ہے گلا مت کرو، کیونکہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے حکیم تھے، حکمت کی باتیں بیان کرتے تھے۔ حضرت امام غزالی نے فرمایا اگر کوئی کسی کو دعوت نہیں دیتا، بائی چانس جان کر کی انجانے میں دعوت نہیں دیا، اور جس کو دعوت نہیں دیا دعوت نہ دینے کی وجہ سے وہ اپنے دل میں نفرت اور دشمنی پیدا کرتا ہے، امام غزالی نے فرمایا کہ وہ انسان کمینہ ہے، کمینہ۔ کیا وجہ ہے کہ نہیں دیا سو؟ یا بھول گیا ہوگا، معلوم ہوا آئندہ چل کر، بھائی معلوم ہوا آپ کے بیٹے کی شادی، ہاں کیا ابھی نہیں سنیا، دعا کریا، چپکے تے بھی ایک جھوٹ بولا لو اس دن میں نہیں بھی تھا، تاکہ اسے تسلی ہو جائے۔ اسی وقت خصمہ کھا لیتے، منجے چھوڑے انہیں دعوت کو، پورے دوستوں کو بول ڈالتا، گھر میں بول ڈالتا، میں مریا تو انہیں آنا نہیں، انہیں مر گیا تو میں جاتا نہیں۔ ایک پلیٹ دعوت کی وجہ سے دوستیاں توڑتے ہو، ایک پلیٹ کھانے اور روٹی اور دو ٹکڑے بوٹی اور گوشت کی وجہ سے رشتہ توڑتے ہو، خونی رشتہ توڑتے ہو، اور دودھ والا رشتہ توڑتے ہو، ایمان والا رشتہ توڑتے ہو۔ اسلام یہ ہے میرے دوستوں، اسلام سے دور کیوں ہوتے ہو؟ دعوت دیے تو ضرور جاؤ، دعوت نہیں دیے تو مت جاؤ، دعوت نہیں دیے تو نہ جانا اسلام ہے، دعوت دیتے ہیں تو جانا اسلام ہے۔ پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق میں سے ایک دعوت کو قبول کرنا۔ بات آ رہی ہے تو عرض کرتا چلو پیارو، آج ہم دعوت کو جانے کے لیے بھی دعوت دینے والے کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، غریب ہے تو پھر اس کی دعوت کو ہوا بنا دیتے، کونسلر دعوت بولیا، ایم ایل اے دعوت بولیا، ایم پی دعوت بولیا، سود خار دعوت بولیا، ٹوپیاں پہنانے والا دعوت بولیا، جھوٹ بول کر کمانے والا دعوت بولتا ہے۔ کیا بن کر جاتا ہے اس دعوت میں؟ دوسرے حضرات پریشان ہو جاتے ہیں، اس میں نوشو کون اتنا سور کر جاتا ہے۔ غریب اگر دعوت دیتا ہے، کام ہے، پیٹ کا درد ہے، سر میں درد ہے، دعوت دینے والے کا اسٹیٹس، دعوت دینے والے کی حیثیت، دعوت دینے والے کی دولت دیکھ کر اگر کوئی دعوت کا فیصلہ کرتا ہے، وہ انسان بھی نکما ہے اور وہ انسان بھی کمینہ ہے۔ تیسری بات سن لو، بات آ گئی تو عرض کرتا چلو، ایسے ہم اندرونی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، ان دو باتوں کے ساتھ ساتھ تیسری بات تمہاری عادت میں سب سے زیادہ داخل ہے۔ عورتوں نے بہت ہمت ہے، کون کیا کر مجھے بولے کیا انہوں خبر دیئے کی مجھے ڈرائی کی معلوم نہیں، بہت رندو کم رندو، تو صدر جاتی سارے عالم کے حالات بدل جائے۔ 1000 عورتیں آئی ہو، صرف تقریر کا مزہ لے کر چلے گئی، پورا جلسہ بیکار۔ ایک عورت بیٹھی ہے اور سن کر عمل کر لی، مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کہ اس کے نسل میں محمد بن قاسم پیدا ہوگا، اس کی نسل میں ٹیپو سلطان پیدا ہوگا، اس کی نسل میں خالد بن ولید پیدا ہوگا، اس کی نسل میں فاتح عبد الرحمن پیدا ہوگا، اس کی نسل میں نظام الدین اولیاء پیدا ہوں گے، مختار کاکی پیدا ہوں گے، اس کی نسل میں قاسم نانوتوی پیدا ہوں گے، رشید احمد گنگوہی پیدا ہوں گے۔ آباز سن، عمل کر عمل کر عمل کر۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت ہے، آج ہمارے ملک سے لے کر اور ہمارے ملک سے لے کر ساری دنیا کے اگر حالات مسلمانوں کے خراب ہیں تو اس کے ذمہ دار ملکوں کے راجہ مہاراجہ نہیں، راجہ مہاراجہ
نوجوان بگڑا ہے، یہ امریکہ کی ہوا نہیں، یہ موبائل کا اثر نہیں، یہ اس کی آزادی نہیں۔ میں کان پکڑتا ہوں، قبول کر لے اس بات کو، غلط ہے تو تیرے غصے کی ضرورت نہیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤں گا۔ بات صحیح ہے، حضرات اساتذہ کی تائید حاصل ہے، اولیاء کی تائید حاصل ہے۔ آج ہمارے دور کا نوجوان اگر بگڑا ہے، میں امریکہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، جاپان و چائنا کے ماحول کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، بلکہ میں صاف صاف کہتا ہوں، آج بانسواڑا ہو، کاماریڈی ہو، تلنگانہ ہو، کرناٹک ہو، آندھرا پردیش ہو، ہندوستان ہو، پڑوسی ملک ہو یا فلاں ملک ہو یا فلاں ملک ہو، نام لینے کی ضرورت نہیں، عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ میں نے ہر ملک کے نوجوانوں کو پڑھا ہے، ہر ملک کے نوجوانوں کو دیکھا ہے، ہر اسٹیٹ کے نوجوانوں کو دیکھا ہے، صاف صاف کہتا ہوں کہ آج ہمارا نوجوان بگڑا ہے تو مجھے معاف فرمائے مولانا، یہ ماں اور بہنوں کی بے راہ روی کا نتیجہ۔ تو ذرا عمل کر، پھر دیکھ کے نتیجے تیرے گھر کے اندر نظر آئیں گے۔ تو اپنے سر میں پلو ڈال، تیرا بیٹا ٹوپی والا ہو جائے گا۔ تو حضور کی تیرے لیے جتنی سنتیں ہیں اس پر عمل کر، تیرا لال داڑھی والا بن جائے گا۔ تو لباس کو باشرا بنا، ڈھیلا ڈھالا بنا، تیرے جسم کے وہ پارٹس جس کو چھپانا فرض عین ہے، ان پارٹس اور اعضاء کو، ان حصوں کو تو مکمل چھپا، ان کے سامنے نکل جن کے سامنے نکلنے کی اجازت قرآن دیتا ہے، ان کے سامنے نکل جن کے سامنے نکلنے کی اجازت نبی کی حدیث دیتی ہے، شریعت دیتی ہے اور اسلام دیتا ہے۔ جن کے سامنے نکلنے کی اجازت قرآن نہیں دیتا، حدیث نہیں دیتی، اسلام نہیں دیتا، شریعت نہیں دیتی، ان سے مکمل پردہ کر کے دیکھ، تیرا نوجوان عاشق رسول نہ ہو تو پھر پوچھنا۔ تو اپنے چہرے کو غیر مردوں کی نگاہوں سے بچا، ایک ایک لفظ اللہ کا گھر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، غم کے ماحول میں، علماء کے بیچ میں، یقین کرو پیارو، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، میں ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھا نہیں، یہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے نہیں، ایک سبق دینا ہے تمہیں۔ جملوں کو سنو اور میری مائیں اور بہنیں خاص طور پر سنو، تم اپنے چہروں کو غیر مردوں کی نگاہ سے چھپا کر رکھو، انشاءاللہ تمہارے گھر کی نسلوں کی نگاہوں میں اللہ کسی غیر عورت کی تصویر تک نہیں پیش کرے۔ آج ہمارے نوجوان کی نگاہ کیوں بھٹکتی ہے، کیوں بھٹک رہی ہے؟ ناراض ہو جائیں گے، معافی چاہتا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، جملہ کس پر فٹ ہوتا ہے وہ گلے پہ ڈال لے، نہیں فٹ ہوتا ہے تو چھوڑ دے۔ آج ہمارے قوم کے نوجوان کی نگاہ کیوں بھٹک رہی ہے؟ کیونکہ ان کے پیدا کرنے والے ماں باپ کی نگاہوں میں کنٹرول نہیں ہے۔ اور ہمارا نوجوان، میں ماحول میں رہتا ہوں، نوجوانوں میرے پاس ایسے کالز، ایسا درد، ایسی باتیں آتی ہیں، اللہ کی پناہ۔ میں ایک جگہ پر تقریر کے لیے گیا تھا، توجہ چاہتا ہوں حضرات علماء کرام سے، آپ حضرات جانتے ہوں گے اس ماحول کو، پھر بھی مجھے کہنے کی اجازت دے۔ ایک جگہ تقریر کو گیا اور میں نے جا کر وہاں نوجوانوں کی نگاہوں کے بارے میں کہا اور لڑکیوں سے کہا پردے میں رہے۔ دوسرے ہی دن مجھے ایک بچی کا فون آتا ہے اور میرا نمبر تو بالکل عام ہو گیا ہے،
बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, मर्दा भी करते हैं, औरतां भी करते हैं। डाउट करो ना, औरतां करती हैं तो सब मेरे भाना, मेरे माए, मेरी बच्चियां, और मैं भी कितनी बात करना कि उतनी बात करता हूँ। एक बच्ची का फोन आया, उसने कहा कि हजरत कल आपका बयान फला मोहल्ले में था। जी, मैं भी आई थी हजरत बयान को।